أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ یہود و نصارہ مشرکین وغیرہ آپ سے بحث کریں، آپ یہ کہیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میرے ماننے والوں نے بھی اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دیا ہے۔ اب جس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا وہی اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ بحث کیا کرتے تھے اور اللہ کے احکام کے اپنے آپ کو تابع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی صفات اور عادتیں بیان کر کے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ہمت اور حوصلہ دلا رہے ہیں اور ان لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کے مرتکب تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو اچھی باتوں اور عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ان کو ایک دردناک اور تکلیف دہ عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ یہ خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ یکفرون بآیات اللہ اور ویقتلون النبیین بغیر حق، دو صفتیں خاص طور پر بتائی گئی۔ ایک ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی باتوں کو، اس کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کرنا۔ خاص طور پر یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری تفصیلات موجود تھی، اور قرآن مجید میں جو پیغام دیا گیا تھا اس کا بھی خلاصہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آپ پر جو قرآن نازل کی گئی تھی اس قرآن مجید کے احکام کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسی لیے کہا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے اور ناحق نبیوں کو قتل کرنے والے، ان نبیوں کے قاتل یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کو قتل کیا، اور کہا ناحق قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو قتل کرنا ہی ناحق ہے، لیکن جو لوگ قتل کرتے تھے ان کو احساس بھی رہتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ نبیوں کو قتل کرنا ان کی شریعتوں میں بھی جائز نہیں تھا، اور جن چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ قتل کر رہے تھے ان کو خود معلوم تھا کہ یہ بنیاد قتل کے لیے کافی نہیں ہے، پھر بھی وہ ضد اور ہٹ درمی میں اپنے زمانے کے انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور پھر ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے جو انبیاء کے بعد لوگوں میں
دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، عدل و انصاف کو، اچھی اور بھلی باتوں کو، اللہ کے احکام کو دنیا میں عام کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی کے وارثین، علماء اور دعات جو حقیقت میں نبی کے وارثین ہیں، ان کو بھی وہ قتل کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو متکبر قومیں رہتی ہیں ان کی نفسیات ہمیشہ یکساں رہتی ہے، وہ اپنے مقابل کسی کو قبول نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو ان کی بنائیوں پر تنقید کرتے ہیں، ان کے غلط کاموں پر نکیر کرتے ہیں، اور وہ جس غلط طریقے پر قائم ہیں اس سے ان کو دور کر کے صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمیشہ وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور جو اپنے نشے میں چور ہوتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے قاتل ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، سامنے والے کی باتوں کو وہ جھٹلا نہیں سکتے، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، تو وہ قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم تھا، وہ لوگ ایسے کیا کرتے تھے، قرآن کی بہت ساری آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، البتہ جان ہی کا خوف ہو جائے پھر آدمی دل سے نکیر کرے، زبان سے انکار کرنے پر یا طاقت کے زور پر برائی کو دور کرنے پر جان کا خوف ہو سکتا ہے، تو پھر کم از کم آدمی دل سے برا مانے اور ایسی مجلسوں میں شرکت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حکمراں اگر ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ طاقت کو استعمال کرے، علماء ہے تو اپنی زبان کو اصلاح کے لیے استعمال کرے، اور عوام ہے بیچارے ان کے پاس علم بھی پختہ نہیں ہے اور بتانے کی بھی ہمت نہیں ہے، تو کم از کم دل سے اس کو برا مانے۔ فبشرہم، تو ایسے لوگ جو دین کی مخالفت کرتے ہیں، دینداروں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو قتل کرنے پر، ان کے قتل کرنے پر تلے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں محفوظ نہیں رہ سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی اس کا ان کو بدلہ نہیں ملتا ہے۔ اور اچھے اعمال کی جو دنیا میں تاثیر ہوتی ہے، ہر اچھا عمل اپنے اندر اثر رکھتا ہے، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر اچھے کام بھی کریں تو ان کے اعمال کی اچھی تاثیر، ان کے اعمال کا اچھا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ صفت ہوتی نہیں ہے جو اعمال کے اندر طاقت پیدا کر سکے، اس کے اندر تاثیر پیدا کر سکے، وہ اللہ کی طرف سے محروم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل اور خوار کرتا ہے، اور آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ تو ہے ہی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، وہاں پر کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، آخرت میں کوئی ان کی سفارش کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان لوگوں کو دھمکی دی جو لوگ نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ دعوت دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا، منکر سے روکنا، یہ صرف نبیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، خاص طور پر علماء ہیں، دین کی معلومات رکھنے والے ہیں، ان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ بھی اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس راستے میں اگر مخالفت کی جائے، تکلیف دی جائے، تب بھی اس کو گوارا کریں اور اس فریضے سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں۔ اور تیسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، دینداروں کی مخالفت کرتے ہیں،
اور دین کے کام کرنے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی محروم رہتے ہیں اور آخرت میں بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔